سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت شدہ آیت کریمہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو صلح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ، اس کے بارے میں حکم ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ جو صلح کیا تھا، اس کے جو شرائط تھے وہ ایسے تھے کہ ظاہری طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پہ وہ بڑا شاق بھی گزرا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کو وہ شرائط ماننے پڑے۔ تو وہ تو وہیں پہ بات ہوئی تھی۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط ان کے ساتھ رکھے تھے، ایک شرط ان میں یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ مشرکین نے یہ کہا تھا، شرط تھا کہ اگر مکے سے کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے، اور اگر تم لوگوں کے جانب سے کوئی شخص وہاں پہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے، وہ ہمارے پاس رہے گا۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا اس شرط۔ چنانچہ ہوا بھی یہی تھا کہ ابو جندل جو صحابی ہے، جو مسلمان تھا مکہ مکرمہ میں، اس کو بہت اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی کافروں سے۔ باغ کے نکل کے حدیبیہ کے موقع پہ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو آ گیا مکہ سے، لیکن صلح تو یہ ہو گیا ہے، معاہدہ تو یہ ہو گیا ہے کہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ وہ انتظار کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اگرچہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، آپ آئے ہیں، تو آپ واپس چلے جائیں۔ وہ واپس کیا گیا ان کو۔ تو اسی طرح ایک خاتون بھی آئی۔ جب خاتون آ گئی تو قرآن کریم نے یہ حکم دیا،
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مؤمنات آ جائیں، ہجرت کر کے آئے، حدیبیہ پہ آئے یا اس کے بعد مدینہ میں آ جائے، اگر کوئی خاتون وہاں سے آ رہی ہے، مکہ مکرمہ سے کوئی مؤمنہ خاتون آ رہی ہے، تو ظاہری طور پہ اس کو جانچ لو، اس کا امتحان لے لو کہ وہ مؤمنہ ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایمان کو، اس لیے آگے فرمایا اللہ اعلم بایمانہم۔ اگر تم نے جان لیا کہ ہاں یہ مؤمنہ ہے، اب فلا ترجعوہن الی الکفار، خاتون کو مؤمنہ کو دوبارہ کافروں کے طرف آپ نے نہیں لوٹانا ہے۔ معاہدہ عام عموم کے اعتبار سے ہوا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہ رہے تھے، لیکن قرآن نے اس کی وضاحت کر دی اور حکم یہ دیا کہ جب کوئی مؤمنہ خاتون وہاں سے آئے گی تو کافر مرد کے نکاح میں وہ نہیں رہ رہی ہے، اس لیے اس کو دوبارہ تم نے نہیں لوٹانا ہے۔ آگے کہا جاتا ہے لا ہن حل لہم، نہ یہ عورتیں مؤمنات ان کے لیے کافروں کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ کافر مرد ان کے لیے حلال ہے۔ مؤمن کا نکاح مشرکہ کے ساتھ، مشرک کا نکاح مؤمن کے ساتھ، مشرکہ کا نکاح فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، ہاں یہ حکم ہے کہ کافر نے جو خرچ کیا ہے حق مہر کے مد میں وہ اس کو ادا کر دو۔ آگے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان سے نکاح کر دو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو۔ یہ اس لیے کہہ دیا کہ ایک تو وہ مہر ہے جو کافر نے ادا کیا ہے، اس کو ادا کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سمجھا جائے کہ حق مہر تو وہی ہے جو ادا ہو گیا، وہ اس نے دیا تھا، اس کو وہ ادا کیا گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ علیحدہ مہر دے دے گا۔ اور وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، فرمایا کافرہ عورتوں کو اپنی عقد میں نکاح میں مت رکھو، اسی لیے کہ بعض مسلمان ایسے تھے کہ وہ یعنی ان کی عورتیں حالت کفر میں مکہ میں رہ رہی تھی، وہ اس آیت کے وجہ سے ان کے عقد سے نکاح سے نکل گئی۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، کہا جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو دیا جائے، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ تم ان سے لے سکتے ہو۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور اللہ بہتر جاننے والے ہیں اور تمہارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والے۔ آگے بھی اسی بات کی دوسری آیت میں اور وضاحت آ رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس آ جائیں مؤمن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، جانچ لو ان کو، امتحان لو ان کا، پرکھ لو، دیکھ لو ان کو کیا وہ واقعی ایمان لا چکی ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اصل حقیقت تو اللہ ہی جاننے والے ہیں ان کے، اللہ ہی جانتے ہیں ان کے ایمان کو، لیکن ظاہری طور پہ تم بھی ان سے پوچھ گچھ کر لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے جان لیا ان کو، مؤمنات کہ یہ مؤمنات ہے، ایمان والیاں ہیں،
تمہیں یقین ہو گیا ہاں یہ مومنات ہے، یہ ایمان والیاں ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، پس ان کو نہ لوٹاؤ کافروں کے طرف، دوبارہ کافروں کے طرف ان کو جانے مت دو اگرچہ وہ مطالبہ بھی کریں۔ لا ہن حل لہم، نہ یہ مومنات حلال ہیں ان کافروں کے لیے، ولا ہم، نہ وہ کافر یحلون لہن، حلال ہے ان مومنات کے لیے، یہ ان پہ حرام وہ ان پہ حرام۔ وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو وہ مہر جو کافر خرچ کر چکے ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پہ، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے چکے ان کو ان کا مہر۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور مت روکو کافر عورتوں کو، وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہیں گی، چھوڑ دو ان کو۔ واسألوا ما انفقتم، جو تم خرچ کر چکے ہو وہ ان سے مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ جو کچھ خرچ کر چکے ہیں وہ تم سے مانگ لیں۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے۔ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تم میں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بہت جاننے والے اور بہت حکمت والے ہیں۔